اس ادارے کے سفارشات پر اگر کسی جرنیلی حکومت میں عمل ہوا ہو سو ہوا ہوگا، مگر سیاسی اور جمہوری حکومتوں کے دوران اس ادارے کے سفارشات کو آئین کے مطابق پارلیمان میں پیش کرنے کی بھی زحمت نہیں کی گئی۔ تو معنی یہ ہے کہ اسلام دکھاوے کے لیے ہے، جو زبانی کلامی طور پہ خدا پرستی کا عنوان ہے۔ لہذا ہمارا جو آئین ہے اس میں اسلام دکھاوے کا اور جمہوریت کام نکالنے کا ہے۔ تو آپ خود وہ جو ایک مثل مشہور ہے کہ ہاتھی کے کھانے کے اور دکھانے کے اور، غالباً یہی مثل شاید ہمارے آئین پہ صادق آتی ہوگی۔ معذرت خواہ ہوں کہ اگر میری گفتگو کسی کی طبیعت پہ گراں گزرے یا اس کی خدا نخواستہ کسی قسم کی دل آزاری ہو، تو اس کے لیے میں ابتدا ہی میں معذرت خواہ ہوں۔ میرا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے دانشور اور تجربہ کار حضرات کے سامنے اگر میں اپنی گزارشات رکھ لوں، اگر مجھے ان کے فہم میں سہو و خطا ہوئی ہے تو آپ اصلاح فرمائیں گے، اور اگر میں صحیح ہوں تو قوم کے آگاہی کا حق اور میرا رہبری کا فریضہ ادا ہو جائے گا۔ اس وسیع البنیاد مجلس مشاورت کے موضوعات میں سے نمایاں اور اہم موضوع آئین اور جمہوریت ہے۔ آئین کے سرورق یا ٹائٹل پر نمایاں الفاظ تین ہیں: اسلامی جمہوریہ پاکستان، جس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ زمین کا وہ خطہ جو پاکستان کے نام و عنوان سے پہچانا جاتا ہے، اس کے باشندوں کا انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لیے بنیادی مفکورہ خدا پرستی ہے، اور آئین کے اس لفظ کے لیے آئین میں ایک ادارہ ہے، اسلامی نظریاتی کونسل، جس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ یہ اسلامی طرز قانون سازی کے لیے رہنمائی کا فریضہ ادا کرے گا، موجود قوانین کو قرآن و سنت میں منضبط احکام کے مطابق بنایا جائے گا، اور آئندہ کے لیے قانون سازی قرآن و سنت میں منضبط احکام کے منافی نہیں ہوگا۔ مگر شاید اس ادارے کے سفارشات پر اگر کسی جرنیلی حکومت میں عمل ہوا ہو سو ہوا ہوگا، مگر سیاسی اور جمہوری حکومتوں کے دوران اس ادارے کے سفارشات کو آئین کے مطابق پارلیمان میں پیش کرنے کی بھی زحمت نہیں کی گئی، چجائے کہ اس پہ بحث ہو۔ اور اگر کبھی سینٹ یا قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلیوں میں کسی بھی حوالے سے پیش بھی ہوئی ہیں، تو پھر آئین کے مطابق نہ اس پہ بحث ہوا ہے
اور نہ ہی لا اینڈ جسٹس کمیٹیوں کے سپرد کیا گیا۔ تو معنی یہ ہے کہ اسلام دکھاوے کے لیے ہے، جو زبانی کلامی طور پہ خدا پرستی کا عنوان ہے، اور دوسرا جو لفظ ہے جمہوریت، اس کی بنیاد پر آئین کے حوالے سے تشکیل کردہ ادارہ پارلیمان ہے، جو جمہوری انداز میں تشکیل حکومت اور وضع قانون کے لیے مانا ہوا ادارہ مانا جاتا ہے۔ لہذا یہاں قانون سازی جو ہوتی ہے وہ پارلیمان کے اندر موجود ارکان کے عددی اکثریت کی بنیاد پہ ہوتی ہے، نہ تو اسلامی نظریاتی کونسل کے سفارشات پیش کرنے اور ان پر قانون سازی کے میدان میں عمل کرنے کی زحمت کی جاتی ہے، اور اگر پارلیمان کے اندر کوئی شخص یا کسی بھی جماعت کے ارکان کسی بھی موضوع جو زیر بحث ہو یا قانون اس کے بارے میں دسیوں آیتیں یا روایتیں بھی پیش کریں، لیکن فیصلہ جب ہوگا تو ہاؤس کے اندر موجود ارکان کی عددی اکثریت کی بنیاد پہ ہوگا۔ لہذا ہمارا جو آئین ہے اس میں اسلام دکھاوے کا اور جمہوریت کام نکالنے کا ہے۔ تو آپ خود وہ جو ایک مثل مشہور ہے کہ ہاتھی کے کھانے کے اور دکھانے کے اور، غالباً یہی مثل شاید ہمارے آئین پہ صادق آتی ہوگی۔ لہذا ہمارا آئین ہم سے یکسو انسان بنانے کے بجائے ہم سے دوغلے انسان اور یکسو قوم کے بجائے دوغلا قوم ہم سے بناتی۔ اور پھر جب جو رائج الوقت بین الاقوامی سطح پر جمہوریت ہے، اس کے دو نمونے ہیں۔ برطانیہ میں شاہی خاندان کے وجود کی وجہ سے برطانوی قوم کا شاہی خاندان کے افراد پر اعتماد بھی ہے اور اس کے لیے احترام بھی ہے، لہذا ریاست کی سربراہی خاندان کے کسی فرد کے سپرد ہوتی ہے اور انتظامی حوالے سے وزیر اعظم ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں شاہی خاندان کا وجود ابھی تک نہیں ہے، شاید بعد میں بن جائے لیکن اب تک نہیں ہے۔ لیکن وزیر اعظم ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ ہم بین الاقوامی سطح پر تأثر یہ دینا چاہتے ہیں کہ ہماری سیاسی وابستگی برطانیہ کے ساتھ ہے، اور وزیر اعظم کے ہوتے ہوئے پھر صدر نہیں ہونا چاہیے جیسا کہ امریکہ میں ہے، لیکن ہمارا صدر بھی ہے، جس کے ذریعے سے ہم دنیا کو اور امریکہ کو یہ تأثر دلانا چاہتے ہیں کہ ہمارے فوجی خدمات امریکہ کے سپرد ہیں، جہاں چاہے وہاں ہم خدمت کے لیے تیار ہیں۔ تو ایسے دوغلے آئین میں جو قوم کو نہ تو ایک منزل، نہ ایک مقصد، نہ ایک راہ بتاتا ہو، تو اس پہ پھر وہی بات ہوگی جیسا کہ چیئرمین صاحب محمود خان اشرفی صاحب نے فرمایا کہ عمرانی معاہدے کی ضرورت پڑے گی۔
لیکن وہ ایسا عمرانی معاہدہ ہو جو یکسو ہو، دوغلا نہ بنائے قوم کو۔ دوسرا موضوع جو ہے وہ جمہوریت۔ دنیا میں رائج اور نافذ العمل جمہوریت کے بنیاد میں جو مفکورہ ہے وہ ہوا پرستی کا ہے۔ جو قومیں اور حکومتیں بین الاقوامی سطح پر اس جمہوریت کے علمبردار اور نگران ہیں، ان کے نظر میں سیاست اور حکومت کے میدان میں اللہ کا وجود نہیں ہے۔ لہذا اس جمہوریت کے نتائج خدا پرست دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوا پرستی کے بجائے خدا پرستی کے حق میں آتے ہیں، تو پھر یہ قوتیں ان نتائج پر پورے طور پہ پانی پھیر دیتے ہیں، جیسا کہ ماضی کے حالات سے آپ کے سامنے بھی ہیں اور آپ آگاہ بھی ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ خدا پرست دنیا، جس کو ہم مسلم دنیا کہتے ہیں اور یا امت مسلمہ کہتے ہیں، یہ مفتوح دنیا ہے، مفتوح امت ہے، یہ فاتح دنیا نہیں ہے اور فاتح امت نہیں ہے۔ لہذا یہ محکوم دنیا ہے، محکوم امت ہے، حاکم نہیں ہے۔ اور یہ آزاد امت اور آزاد دنیا نہیں ہے، بلکہ مجبور دنیا ہے اور مسخر دنیا ہے۔ لہذا خدا پرست دنیا میں جہاں کہیں بھی اگر الیکشن اور جمہوریت کے نتائج ماتحتی کے بجائے برابری میں آئے، تو پھر جو آقا حاکم ہے یا جو فاتح قوم اور جس کے حصے میں کوئی ایک خطہ آیا ہوا ہے، تو وہ پھر اس برابری کے نتائج کو قبول نہیں کرتا، یا اس پہ بھی پانی پھیر دیتا ہے۔ تو لہذا آئین ہو یا جمہوریت، خدا پرست دنیا میں یا بالفاظ دیگر مسلم دنیا اور مسلم امہ میں انسانی یکسوئی کے بجائے حیوانی دوغلے پن کو فروغ دیتا ہے۔ اور آپ کو بخوبی علم ہے کہ جب قوموں کی اجتماعی خصلت دوغلے پن کی ہو تو اس کے کمزور لوگ خوف اور لالچ کی اطاعت میں رہتے ہیں، اور ان کے طاقتور لوگ جبر اور ظلم کو اپنا حق سمجھتے ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اعمالکم اعمالکم، تمہارا قومی کردار تم پہ حکمران ہوگا۔ اگر تمہارے قومی کردار میں یکسوئی ہے، زبان اور دل کا، قول و عمل کا، سامنے اور پیٹھ پیچھے کا، آج اور آنے والے کل کا، اپنے اور دوسروں کے لیے پسند کے فکر و کردار کا راستہ سیدھا اور ایک ہے، تو پھر آپ کے حکمران بھی یکسو اور خیرخواہ ہیں۔ اور اگر آپ کا قومی کردار دوغلا ہے تو پھر آپ کے حکمران جابر اور ظالم ہیں۔ لہذا جہاں تک اس مجلس مشاورت کے دو بنیادی موضوعات ہیں،
اگر آپ حضرات مناسب سمجھیں اور یہ گزارشات آپ کو اس سے اتفاق فرماتے ہیں تو پھر بھی دیکھیں، نہیں ہے تو بھی دیکھیں۔ 3 باتیں ایسی ہیں کہ ہاں اس میں اصلاح کی ضرورت ہے۔ یہ جو ہم قوم سے کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، میرے خیال میں یہ بات زبانی حد تک تو ہم کریں کوئی قدغن تو نہیں ہے، لیکن آزادی کس چیز کی؟ کیا ہم مغربی اقوام کے ہاتھوں مفتوح نہیں ہیں؟ کیا ہم فاتح مغربی اقوام کے درمیان تقسیم نہیں ہے؟ ہر ایک کا حصہ اور ہر ایک کا خطہ متعین نہیں ہے؟